شہر کے کئی نام ہیں۔ اس شہر کا سب سے پرانا نام یابوس ہے۔ اس کا نام القدس بھی ہے۔ اس شہر میں زیارتیں انگنت ہیں اور کوئی شخص ان زیارتوں کو گائیڈ کے بغیر نہیں دیکھ سکتا۔ مختلف قوموں نے اپنے عقیدے کی بنا پر اسے مختلف ناموں سے نوازا۔ یہودی اور عیسائی آج بھی اسے یروشلم کہتے ہیں۔ دنیا کے جن شہروں کی عزت و تکریم ہوتی ہے ان میں ایک شہر یروشلم ہے، جو مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یکساں باعث عزت و احترام ہے۔ یہاں حضرت سلیمان کا مزار، تخت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی تبلیغی کاوشوں کے نشان ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ انبیاء کرام اور مصلحین کی یادگاروں کے آثار موجود ہیں۔ یہاں ہونے والی لڑائیوں کا شمار ممکن نہیں۔ بیت المقدس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جس قدر نسل انسانی اور اس کی تاریخ۔ یہ مقدس شہر کتنی باری اجڑا اور پھر اسی تابانی کے ساتھ آباد ہوا۔ یہودی اس شہر کو خدائے مسکن کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ شہر قیامت تک قائم رہے گا۔ سب سے پہلے حضرت داؤد نے اس شہر کو فتح کر کے اپنا دار سلطنت بنایا۔ بعد میں ان کے بیٹے حضرت سلیمان نے یہاں معبد تعمیر کیے۔ حضرت سلیمان کے بعد اہل بابل یہاں قابض ہو گئے، پھر یہودی اور بعد میں یونانی اس پر قابض ہوئے۔ یہ شہر کسی درہ کے دہانے پر ہے، نہ ہی کسی دریا کے کنارے اور نہ کسی اہم تجارتی شاہراہ پر۔ اس کے باوجود یہاں کبھی قحط نہیں پڑا اور یہ شہر 3000 سال سے موجود ہے۔ اس کی آبادی کو پانی کی فراہمی صرف دریائے جہون سے لائے گئے چشموں سے ممکن ہے، جو آج کل بیکار ہو چکے ہیں۔ گھروں میں بنائے گئے حوض جن میں پانی موسم برسات سے جمع ہوتا ہے، ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بیت المقدس کعبہ معظمہ کے 40 سال بعد مارز وجود میں آیا۔ اس بنا پر دنیا کو کوئی مقام بیت المقدس سے پرانا معلوم نہیں۔ اس شہر میں ابراہیم، اسحاق، سلیمان، عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کی بہت سی یادگاریں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی پہلی منزل بھی یہی تھی۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی یہی تھا اور نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ مسلمان بھی اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی وصیت تھی کہ عراق کی طرف ایک لشکر روانہ ہو۔ حضرت عمر نے خلیفہ بننے کے بعد آپ کی وصیت پوری کی اور ابو عبیدہ بن جراح کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر عراق کی طرف بھیجا۔ یہاں سے مسلمانوں پر عظیم فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ عراق، مدان، جزیرہ، خوزستان، اصفہان، ہمدان، آذربائیجان، طبرستان، ارمینیا، فارس، کرامان، سیستان، مکران، دمشق، ہمس، یرموک، حلب اور بیت المقدس فتح ہوئے۔ مسلمانوں نے جب بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو شہر کے مکینوں نے شہر کے دروازے بند کر دیے۔ چند دن تو اسی طرح گزرے۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کے سپہ سالار کو پیغام بھیجا کہ مسلمانوں کا خلیفہ خود یہاں آ کر معاہدہ کر لے۔ ابو عبیدہ نے یہ بات عمر کو لکھ بھیجی۔ سیدنا عمر نے صحابہ سے مشورہ کر کے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ رجب 16 ہجری میں اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ عیسائیوں نے شہر آپ کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں نے یہاں ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد عمر رکھا گیا۔ یہ مسجد آج بھی وہاں قائم ہے۔ حضرت عمر اس مقدس شہر میں داخل ہوئے۔ ان کا سب سے بڑا مقصد اس متکبر مقام کے دریافت تھی جسے الصخرہ کہا جاتا ہے، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر معراج کی شب آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ آپ نے راہب سے فرمایا کہ وہ ان کی رہبری کرے اور وہ مقدس جگہ دکھائے۔ راہب پہلے آپ کو کلیسا نشور میں لے گیا اور کہا یہ مسجد داؤد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ خدا کے رسول نے مجھے جو جگہ بتائی تھی یہ اس کے مشابہ نہیں ہے۔ پھر وہ کلیسا صہون میں لے گیا اور کہا یہ مسجد داؤد ہے۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس طرح راہب آپ کو ہر گرجا گھر میں لے کر گیا۔ آپ نے ہر بار یہی فرمایا۔ آخر کار راہب آپ کو اس دروازے سے لے گیا جس کا نام باب المحمد ہے۔ سیڑھیوں پر سے کوڑا صاف کرنے کے بعد ایک تنگ راستے میں داخل ہو گئے، جہاں حضرت عمر گھٹنوں کے بل چل کر وسطی بدر کے پاس آئے اور کھڑے ہوئے الصخرہ کی جانب نگاہ اٹھائی۔ فرمایا قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی وہ مقام ہے جو اللہ کے رسول نے مجھے بتایا تھا۔ اس کے بعد یہاں ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہی مسجد مسجد اقصیٰ کہلاتی ہے۔ شب معراج میں مسجد اقصیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کے ساتھ ایک پتھر ہوا میں اڑنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رکنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر آج تک یہ پتھر ہوا میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بیت المقدس کے مقامات کی وضاحت کریں گے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔